سینیٹر اعظم خان سواتی کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. ایف آئی اے نے ان کو پکڑ لیا اور ایف آئی آر کے اندر ان کا ایک ٹویٹ مینشن کیا ہے جس ٹویٹ کے اندر انہوں نے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے اور اداروں کے اندر انہوں نے ڈویژن ڈالنے کی کوشش کی ہے. ایف آئی آر کی میں سمری آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں. جب اعظم سواتی کو لے جایا جا رہا تھا تو میڈیا کے چند نمائندگان سے ان کی چھوٹی سی بات چیت ہوئی, سنواتے ہیں. قانون کی خلاف ورزی کوئی نہیں, فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کوئی نہیں, آئین کی خلاف ورزی کوئی نہیں, صرف ایک نام دیا ہے باجوہ کا اور یہ خلاف ورزی نہیں. کس نے گرفتار آپ کو کس نے کی ہے؟ یہ ایف آئی اے نے. کس کیس میں؟ نہیں ایف آئی اے لیکن ایجنسیوں نے, مجھ پہ جو تشدد کیا گیا ہے وہ ایجنسیوں نے کیا. تو گرفتار کس جرم میں کیا ہے؟ کپڑے نکالے گئے ہیں پارلیمنٹیرین کے, قوم اور ملک کو بتا رہا ہوں. جب تمہارا حشر یہ ہوگا. آپ کو گرفتار کس جرم میں کیا گیا؟ قانون کی پاسداری نہیں. سواتی صاحب کس جرم میں گرفتار کیا گیا؟ ٹویٹ کرنے پہ. اب اعظم سواتی جو ہیں وہ آپ کو ابھی بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور پھر وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا. ایک تو جو بھی پکڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو ننگا کر کے مارا گیا ہے یا اس کے کپڑے اتارے گئے ہیں. تو میں تو اب یہی درخواست کروں گا کہ انویسٹیگیشن کے لیے آپ کیمرے اس روم کے اندر پھر لگا دیں. اگر آپ نے آوازیں مفل کرنی ہے تو کم از کم تصویریں تو ہمارے سامنے آئیں کہ اور یہ معاملہ کہیں نہ کہیں طے تو ہو. یہ یاد رہے کہ پولیس کی جو بعض ٹیمیں ہیں ان کو اب ریڈ کرتے ہوئے کیمرے شولڈر پر لگانے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو اگر یہ ممکن ہو تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی شواہد اکٹھا کرنے کا آپ کو طریقہ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہر کوئی باہر آ کے یہی بات اس نے کرنی شروع کر دی. اب ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے اصل میں یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. ظاہر ہے اس کا پھر آپ اسسمنٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ ڈاکٹرز کے ذریعے پتہ کرا سکتے ہیں کہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا. بہرحال ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کی بڑی تذلیل ہوئی, نہیں ہونی چاہیے اگر یہ ہوا ہے ان کے ساتھ. بزرگ بھی ہیں بالکل ٹھیک ہے, سینیٹر بھی ہیں بالکل ٹھیک ہے, اور پاکستان کے سب سے بڑھ کر شہری بھی ہیں جن کے اپنے حقوق ہیں. اب یہ تو ان کے حقوق کی بات ہو گئی. یہ تو جو ان کے طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اس کی اسسمنٹ میں نے آپ کو دے دی, اور بالکل اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے. مکمل طور پر شہباز گل نے بھی جب یہ الزامات لگائے تھے, اگرچہ بعد میں اس کو وہ ثابت نہیں کر پائے, تو ہم نے اس پر بھی کہا تھا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, اگر ہو رہا ہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. ثابت بہرحال وہ اس کو نہیں کر پائے. جو ڈاکٹرز کی رپورٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا, لیکن عمران خان ابھی بھی جلسوں کے اندر کہہ رہے ہیں, بار بار دہرا رہے ہیں کہ ان کو ننگا کر کے مارا گیا, ننگا کر کے مارا گیا. اب آ جائیے کہ سینیٹر اعظم سواتی جو ہیں یہ کر کیا رہے ہیں. میں نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر میں نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں عمران خان جو ہے وہ کیا کرنے والے ہیں. اس سے پہلے بھی میں ٹویٹ کر چکا ہوں جس کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان کی اسٹریٹجی جو ہے فوج کے بارے میں اور فوج کی قیادت کے بارے میں کیا ہے. یہ کل کا آپ ٹویٹ دیکھ لیجئے. ظاہر ہے مجھے تو علم نہیں تھا کہ اعظم سواتی نے کیا کرنا ہے اور اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہونا ہے, لیکن معلومات میرے پاس تھیں جو میں نے ٹویٹ کے ذریعے بیان کر دیں. اس سے پہلے ٹویٹس کے بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. اب اعظم سواتی کا آپ ٹویٹ یہ دیکھیں, اس کے اندر وہ تمام کا تمام عدالتی پروسیس جس سے خود بہت مرتبہ مستفید ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب بہت مرتبہ مستفید ہو چکے ہیں. ان کے کیسز کے اندر اتنی پیشیاں لگی ہیں کہ شاید پیشیوں کا لفظ استعمال کرنا بھی اب جو ہے وہ اس کی کوئی اور تشریح کرنی چاہیے, ان کے لیے کوئی اور اصطلاح بنانی چاہیے. ان کو ریلیف بھی ملی ہے, کنڈیمڈ کے کیسز میں ریلیف ملی ہے, ان کے خلاف پروسیڈنگز نہیں ہوتی, ان کے لیے ریڈ کارپٹ رول آؤٹ کیا جاتا ہے, ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. بڑی لمبی فہرست ہے. اسی عدالتی پروسیس کے ذریعے ان کے سیاسی مخالفین کو جب ریلیف ملتی ہے تو اس کا مکمل طور پر بلیم اٹھا کر وہ فوج کے سربراہ پر ڈال دیتے ہیں, اور ایڈریس اس کو فوج کے سربراہ کو ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ وہ کینچے کھیلتا رہے. یہ نہیں ہے کہ فوج کا سربراہ ہے تو ان کو خصوصی اہمیت دینی چاہیے. جس طرح آپ جج کی عزت کرتے ہیں, جج صاحب اس کو کہتے ہیں, یا ان کا عہدہ ساتھ بیان کرتے ہیں, یا آپ پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں یا ایکس پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں, تو کوئی ڈیکورم بھی ہوتا ہے. اور بالخصوص جب آپ ایک سینیٹر ہیں, اپنے عہدے کا بھی آپ کو لحاظ کرنا چاہیے, دوسرے کو عہدے کا بھی لحاظ کرنا چاہیے, لیکن ایڈریس ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ بڑی پرانی شناسائی ہے. اور پھر الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس عدالتی پروسیس کے ذریعے جس میں سے خود بہت سارے فائدے اٹھا چکے ہیں, یہ سارا کا سارا جو ہے فوج کروا رہی ہے. اور پھر سب سے جو خطرناک بات ہے وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو چند لوگ ہیں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. یہ وہی ایجنڈا ہے جو شہباز گل نے اپنے بیان کے اندر رکھا. یہ وہی ایجنڈا ہے جس کے ذریعے آپ فوج کے اندر مختلف اداروں کے اندر تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ قیادت کو اور جن لوگوں کے اقدامات آپ کو پسند نہیں ہیں اور آپ کے خیال کے مطابق وہ آپ کے
آپ کو وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں, میں کوئی اور لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, آپ کو وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں, آپ ان لوگوں کو ادارے سے ایسے علیحدہ کرتے ہیں کہ جیسے وہ ایلینز ہوں, جیسے ان کا کچھ ان اداروں سے تعلق نہ ہو. جو جج آپ کو پسند نہیں ہے, قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کیا گیا, جو ریفرنس دائر کیا گیا, اور بعد میں جب ریفرنس کی ذمہ داری لینے کی باری آئی تو پھر بکری ہو گئے اور کہا کہ جی میرا جو ایکس لا منسٹر اس نے کیا. جن صحافیوں کے بارے میں آپ نے باتیں کرنی ہوتی ہیں, آپ ان کو پہلے رگیتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر عاصمہ شیرازی کو دیکھیں, اسی عاصمہ شیرازی کو آپ نے انٹرویو بھی دیا. جن جرنیلوں کے بارے میں آپ نے باتیں کرنی ہوتی ہیں, جب تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے ٹویٹ کرتے ہیں, جب ان کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کیسے ٹویٹ کرتے ہیں. ادارے کے اندر بنیادی طور پر فساد برپا کرنے کی کوشش کی گئی اور کہہ رہے ہیں کہ چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ اس کو ریورس کر دیں اور یہ کہیں کہ عمران خان تم اور تمہارے ساتھ جو 4 لوگ ہیں انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا, تو آپ اندازہ کریں اس کی ٹرولنگ کس قسم کی ہوگی آپ کی. آپ کے اوپر الزام کیا لگے گا کہ آپ نے عمران خان کو پارٹی سے علیحدہ کیا تو کیا کیسے, آپ نے عمران خان کے کمانڈ سٹرکچر کو چیلنج کیا تو کیا کیسے, آپ نے کیسے سوچ لیا کہ عمران خان 4 لوگوں کے ساتھ پارٹی چلا رہا ہے, آپ نے کیوں کہا کہ عمران خان جو ہے وہ چند لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے, وہ تو ساری پارٹی کا نمائندہ ہے, ساری پارٹی کا سربراہ ہے. یہاں پر تو یہ پارٹی ہے ہی نہیں, یہاں پر تو ادارہ ہے. آج جلن باجوہ اس کے سربراہ ہیں, کل کوئی اور سربراہ ہوگا, پرسوں کوئی اور سربراہ ہوگا, اور ماضی میں کتنے سربراہان گئے. ان اداروں کے اندر اگر آپ تفریق پیدا کرتے ہیں اور اپنے عہدے کا لحاظ نہیں کرتے تو آپ کا کیا خیال, آگے سے پھول آئیں گے, آگے سے وہی کچھ ہوگا نا جو آپ کر رہے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں گیٹ 4 کے اوپر چلا جاؤں گا اور عمران خان اگر مجھے اجازت دے, اور پھر اعتزاز احسن کو کوٹ کرتے ہیں. اب اعتزاز احسن عمر کے اس حصے کے اندر ظاہر طبی طور پر بھی وہ بہت زیادہ اپنی فل پوٹینشیل پہ کام نہیں کر رہے, تو ان کی باتوں کو آپ کوٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام کام جو ہے بنیادی طور پر فوج کے چند جرنیل مل کے کر رہے ہیں. اصل میں آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی بیانیہ جو عمران خان چلا رہے ہیں. اب بنیادی طور پر فرق کیا ہے, انہوں نے نام لینے شروع کر دیے ہیں. جب آپ نام لے کر آپ انگشت نمائی کریں گے, جب آپ نام لے کر اداروں کے اندر تفریق پیدا کریں گے تو ظاہر اس کا رد عمل آئے گا. آپ یہ باتیں جج صاحبان کے سامنے کھڑے ہو کے کریں نا ذرا سپریم کورٹ کے اندر جا کے کہ چیف جسٹس صاحب اور آپ کے ساتھ جو 4 جج ہیں وہ کیسا کام کر رہے ہیں, اور یہ باقی جج تو آپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں, آپ لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے. آپ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کریں گے تو کنٹمپٹ میں آپ فارغ ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر آپ کو ظاہراً ایک ایزی ٹارگٹ ملا ہوا ہے, جو منہ میں آتا ہے آپ بول دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب رد عمل آتا ہے, جب کیسز ہوتے ہیں, پھر ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو زبان جو ہے وہ ذہنی خیالات کی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہی, وہ ایک اسٹریٹجی کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ اسٹریٹجی مزید مؤثر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ تمام کام جو ہے عمران خان کی پلاننگ کے ذریعے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, اور عمران خان کے جو نمائندگان ہیں وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, ان کی اپنی مشاورت بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ تمام چیزیں ہم آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں. میں اعظم سواتی کے ساتھ اگر یہ کچھ ہوا جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو بالکل دفاع نہیں کروں گا, اس کو کنڈیم کروں گا, اور چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو. لیکن جو اپنے اعمال ہیں ذرا ان کے اوپر بھی تو توجہ دیں. آپ اپنے اعمال تبدیل نہیں کرنا چاہتے, زبان تبدیل نہیں کرنا چاہتے, آپ گالیوں پہ گالیاں دیتے رہیں, آپ فساد برپا کرتے رہیں اور پھر کہیں جی میرا حق ہے. کام اس طرح نہیں چلتا. اگر ایسا کام کریں گے تو پھر اسی قسم کا جواب آئے گا.